یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے قرآن جیسا علم تمہیں عطا کیا ہے، قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، اور جو بھی اللہ نے بنایا اس میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے، خلق الانسان، اور انسان کو جو سب سے اعلیٰ صلاحیت دی وہ بیان کی صلاحیت دی، علمہ البیان۔ یہ پہلی 4 آیات کا اگر اسے جوڑیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی کا، اس کی بات چیت کا، اس کے بیان کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو عام کرنے میں استعمال ہو۔ یہ پہلی 4 آیات کا لب لباب ہے جو ہمارے سامنے آئے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ظاہر سیکھنے سکھانے کا عمل اسی بیان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، گویائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سیکھنے سکھانے کا سارا عمل الفاظ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو سورہ واقعہ میں یہ مضمون سب سے آخر میں آیا، اور یہ چونکہ آخری رکوع ہے لہٰذا اس کے شروع میں یہ مضمون آ گیا۔ البتہ اس سے پہلے قیامت کا ذکر آیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر قرآن مجید کی عظمت کا ذکر آ گیا۔ سب سے پہلے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم۔ ایک تو یہاں قسم کھائی گئی ہے، لیکن قسم والا جملہ شروع ہوتا ہے اقسم سے، میں قسم کھاتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں۔ اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے مواقع کی قسم کھاتا ہوں۔ میں تشریح اس کی بعد میں کروں گا، ابھی بس وہی ترجمہ جو الفاظ کے قریب ترین ہے وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تو، پس، یعنی کوئی بات پیچھے آ رہی ہے اس سے آپ نتیجہ یہ نکال رہے ہیں، تو وہیں استعمال کرتے ہیں نا، میں نے اتنی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے، پس اس کا معنی یہ ہے۔ تو فا کے یہی 2 ترجمے کیے جاتے ہیں، تو یا پس۔ پیچھے جو بات آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، وہ کیا تھی جو ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا، افرائیتم ما تمنون، تم دیکھتے ہو جو تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اسی طرح تم دیکھتے ہو کہ جو تم بوتے ہو، افرائیتم ما تخرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، افرائیتم الماء الذی تشربون، تم دیکھتے ہو وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا اسے بدلیوں سے تم نے اتارا، ام نحن المنزلون، یا ہمیں اس کے اتارنے والے، افرائیتم النار التی تورون، کیا وہ آگ دیکھتے ہو جو تم سلگاتے ہو، انتم انشاتم شجرتہا، وہ اس کا ایندھن والا جو درخت ہے وہ تم نے اگایا، ام نحن المنشئون، یا ہمیں اس کے اگانے والے، نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین۔ اب یہ ہے سارا پس منظر، فا تو، اب وہ فا کا سمجھ آ گئی نا، یعنی یہ سارا اگر آپ کے ذہن میں آ گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، تو اب اس کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ فا ایک حرف جو ہے نا یہ پورے کنیکٹ کر رہا ہے اگلے سارے مضمون کو پچھلے مضمون کے ساتھ، فا، اور اس فا کے ساتھ جو دوسری بات کہی وہ کیا، لا۔ دیکھیے قسم تو بعد میں آئی، اگر اس لا کو قسم کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر ترجمہ پتہ ہے کیا ہوگا، میں قسم نہیں کھاتا ہوں، لا اقسمو، میں قسم نہیں کھاتا، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، لا اقسمو میں قسم نہیں کھاتا ہوں، تو یہ تو نہیں جڑا۔ تو اس کا مطلب فلا کے بعد ایک کامہ ہے، رک گئے۔ ظاہر عربی زبان میں تو یعنی قرآن مجید میں یہ جس طرح ہم اپنی کسی لغت کی کتاب میں، یا بلکہ یہ کہ کسی نثر کی کتاب میں جس طرح ہوتے ہیں نا، پریپوزیشن ہوتی ہے یا کامے ہوتے ہیں یا پنکچویشن ہوتی ہے، وہ تو نہیں ہوتی یہاں پہ لکھی ہوئی، تو یہ تو آپ کو خود سمجھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں رک گئی اور کہاں سے آگے چل پڑی۔ تو یہ وہ ایک آپ کو سنایا کرتے ہیں نا لوگ بات سمجھانے کے لیے کہ رکو مت چلو، اور رکو مت چلو، تو یہ ذرا آپ نے بات کہی کیسے، الفاظ سارے وہی ہیں، رکو مت چلو 3 ہی الفاظ ہیں، لیکن جب آپ نے مت پہ جا کے تھوڑا سا وقف کیا ہے تو اس کا مطلب ہے رکو مت، چلتے چلے جاؤ، رکو مت چلو، لیکن آپ رکو پہ وقف کر کے مت چلو تو اب وہ مت جڑ جائے گا چلو کے ساتھ، یعنی چلو مت بلکہ رک جاؤ، تو اتنا معنی فرق پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر اس لا کو اقسموں کے ساتھ جوڑیں گے تو معنی الٹ ہو جائے گا، میں قسم نہیں کھاتا ہوں، تو ظاہر ہے یہ تو یہاں مفہوم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب فلا کے بعد ایک کامہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ لا پیچھے جڑ رہا ہے، کہیں جو بات پیچھے سے آ رہی ہے اس کے ساتھ اس لا کا تعلق ہے، یعنی نفی آگے والے حصے کی نہیں ہو رہی ہے، نفی پیچھے والے حصے کی ہو رہی ہے۔ پیچھے کیا مضمون تھا، ایک سوال تھا، تم نے کیا یا ہم نے کیا، اور یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے، ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جس سے کیا جا رہا ہے، وہ مائنڈ سیٹ وہ ہے جس کا ذکر آیا کہ جو شرک پر اصرار کر رہا ہے،
جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور کھوکھری ہڈیاں ہو جائیں گی، اذا متنا وکنا ترابا واذاما انا لمبعوثون، بلا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی کھوکھری ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ جی کے اٹھا لیے جائیں گے، دوبارہ پیدا کر لیے جائیں گے؟ اصل میں مضمون یہاں سے شروع، یہ ان کا سوال ہے، یہ مشرکین کا سوال ہے۔ اس کا جواب تھا وہ جو سارا دیا گیا کہ دیکھو جس نے یہ بادل برسائے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے جو ہے وہ تمہارے لیے یہ آگ سلگائی، جو اتنا علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کر لینا کیا مشکل ہوگا؟ جس نے تمہیں ایک حقیر بوند سے پیدا کیا جو تم نے ٹپکائی تھی اور اس سے خلق کر 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 کے یہاں تک پہنچا دیا کہ تم سکرات بکرات بن گئے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر لے؟ تو اصل ان کے ذہن میں جو شے بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، کیسے حساب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ان کی سارا فوکس دنیا پر ہے۔ یہاں پہ سرداری ہے تو سرداری بچانی ہے، یہاں پہ اپنا کوئی جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو بچانا ہے، یہاں دولت کمانی ہے، وقت ادھر صرف کرنا ہے، بہترین جو ہے مصرف اپنے ٹائم کا اور صلاحیتوں کا دنیا بنانا ہے۔ کدھر آپ اس چکر میں پڑتے ہو جس کے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے؟ یہ ہے پیچھے ساری سوچ۔ تو جب کہا لا، تو اس کا مطلب جو تم سوچ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، جو تمہارا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جو تم نے سمجھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، جہاں تم نے دماغ بٹھا لیا ہے نقطے پر جس پر مرتکز ہو گئے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ لا یعنی اب فا کا تعلق ہو گیا جو اللہ نے دلائل دیے تھے کہ میں یہ کرتا ہوں، اور لا کا تعلق ہو گیا جو ان کی سوچ تھی، تو فلا تو نہیں، تو نہیں، وہ اس میں ان کا سارا استدلال یا جو بھی سوچ کا تانا بانا ہے اس کا شیرازہ بکھیر دیا، تو نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں۔ کائے کی قسم کھاتے ہیں؟ بے مواقع نجوم، ستاروں کے مواقع کی۔ اب اچھا قسم کا بھی ذرا تھوڑا سا میں عرض کر دوں، چونکہ قرآن مجید میں بہت سی قسمیں ہیں جو اللہ نے کھائی ہیں، اور تقریباً بہت سی صورتیں جن کے شروع میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، بہت سے مواقع پہ قسمیں کھائی ہیں۔ تو قسم ہم بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، قسم اللہ بھی کھاتے ہیں۔ انسان قسم جب بھی کھائے گا تو پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ دو طریقے ہوتے ہیں قسم کھانے کے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جو جائز قسم ہے، باقی تو حرام قسمیں ہم کھاتے ہیں، مطلب فلانے کا یا جو بھی اور قسم کھائیں گے وہ تو حرام قسم ہے نا، بچے کی قسم کھا لی یا کسی اور عزیز کی، یہ حرام قسم، یہ صحیح قسم نہیں ہے۔ قسم تو اللہ ہی کی ہوتی ہے انسان کے لیے، میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، شاید ہم شعوری طور پر نہ کرتے ہوں لیکن بہرحال جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں۔ دوسرا انداز کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں۔ یعنی ویسے تو اللہ گواہ ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، میرا یقین ہے، لیکن میں پوری طرح ذہن میں اس بات کو رکھ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ میرے اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ مجھے پکڑے گا، اور مجھے اس کا احساس ہے، یہ نہیں کہ اس وقت میرے ذہن سے اللہ نکلا ہوا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ گویا اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں، اور قسم اللہ کے لیے کھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب قسم کا پہلا مفاد کیا ہے؟ اپنی بات میں تاکید پیدا کرنا، اپنی بات کے اندر اتھینٹسٹی لے کے آنا، اس کو مستند بنانا، اور اس کو مستند بنائیں گے کسی اور کو گواہ بنا کر کہ وہ گواہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات صحیح ہے، اور ظاہر ہے جس کو ہم گواہ بنائیں گے وہ ہم سے بڑا ہوگا، اپنے سے چھوٹے کو گواہ بنائیں، میرا بچہ گواہ ہے تو وہ تو اتنی بڑی گواہی نہیں ہے، یا کوئی کسی چھوٹے کا نام لے لیں وہ کوئی بڑے، اللہ کو گواہ بنائیں گے جو عظیم ترین ہے، تو اب یہ ہماری بات کے اندر اس کا وزن آ جائے گا۔ یہ قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائی، قرآن مجید نے کھائی، بلا و ربی، کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے، تو حضور نے بھی قسمیں یہ والی کھائی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اس کا مفاد کیا ہے؟ مفاد وہی ہے جو ہماری قسموں کا مفاد ہے، گواہی، کسی شے کو کسی شے کے اوپر گواہ بنانا۔ البتہ فرق کیا ہے؟ اللہ سے عظیم تو کوئی نہیں ہے، ہماری گواہی میں اضافہ کیا ہوتا ہے کہ کسی عظیم شے کو گواہ بنائیں گے، ہستی کو گواہ بنائیں گے، اور اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محض گواہی مطلب ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی مزید عظمت کا پہلو نہیں آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ مچھر کو گواہ بنا لیں، کسی بات پر اگر مچھر سے استدلال کیا جا سکتا ہو تو مچھر کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، مکھی کی بھی کھائی جا سکتی ہے، تو کسی جس کی قسم کھا گئی وہ کوئی عظیم نہیں ہو گیا۔ والتین والزیتون، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انجیر کوئی بہت جو ہے نا وہ سونے سے بھی قیمتی شے ہو گئی، نہیں، انجیر ہی ہے، لیکن وہ اصل میں اس سے کوئی مفاد لینا مطلوب ہے، وہ اس سے کسی طرف اشارہ کرنا مطلوب ہے،
بس اتنی ساری بات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فلانی شے فلانی چیز کے اوپر گواہ ہے، یعنی یہ ثبوت ہے، یعنی اب یوں کہیں دھوپ نکلی ہوئی ہے تو دھوپ گواہ ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، اتنی ساری بات ہے، اس سے زیادہ کوئی اللہ کی قسم کا مطلب نہیں ہوتا۔ اب یہاں اللہ نے قسم کھائی، کیا کھائی؟ ستاروں کے مواقع کی۔ اب مواقع کی، جیسے میں نے بتایا موقع کی جمع ہے۔ ہم جب موقع کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں موقع پر موجود تھا، یعنی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی واقعہ ہوا، اس واقعے کا کوئی موقع ہے، یعنی جس جگہ پر وہ واقعہ ہوا، یہ موقع اس شے کو کہتے ہیں جس جگہ پر کوئی چیز وقوع پذیر ہوئی، وہ موقع ہے، اس کی جمع مواقع ہیں۔ اچھا، ستاروں کے موقع کا کیا مطلب؟ یعنی جہاں پہ ستارے موجود ہیں، ایک سادہ سا معنی تو یہ ہوگا نا، جس جگہ پہ وہ واقع ہیں، ایک معنی اس کا یہ ہو گیا۔ اور اگر اس واقعے کو جوڑیں سورہ مبارکہ کے شروع کے ساتھ تو معنی کچھ اور نکل آئے گا۔ شروع کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ۔ اب یہ دیکھیے، الفاظ وہی ہیں، مادہ وہی ہے، جس میں وہاں مراد لیں گے اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ قیامت ہو جائے گی۔ وہاں سب اس پہ متفق ہیں کہ اس سے مراد ہے قیامت، یعنی دنیا کا واقعہ، یعنی دنیا کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ اس کا واقعہ قیامت ہے۔ تو اذا وقعت الواقعہ، اب اس کے ساتھ جوڑیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین بھی ایک ستارہ ہے، اس کی ایک قیامت ہوتی ہے، اور بھی ستارے ہیں، ان کی بھی قیامت ہوتی ہوگی۔ یعنی ایک تصور ہمارا یہ ہے نا کہ جب قیامت ہوگی تو پوری کائنات کی قیامت ہو جائے گی۔ میں اس کی نفی نہیں کرتا، وہ ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات کی قیامت ہو جائے، لیکن آج ہمیں پتہ ہے کائنات کس بلا کا نام ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کائنات کیا شے تھی؟ یہ جہاں تک میری نظر دیکھتی ہے یہی کائنات تھی نا۔ آج کائنات کیا ہے؟ ہمارے ناپ تول ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم نے نوری سال بنائے، نوری سال بھی خربوں نوری سال ہو گئے، یعنی ایسا فاصلہ ہم نے ناپ لیا کہ جو ہمارے تخیل ہی میں نہیں آ سکتا، اتنا دور کا فاصلہ کہ وہ ہم نے کچھ اس کی کیلکولیشن تو کر لی اپنے فگرز میں، لیکن اس کو اگر ہم اپنے ذہن میں لے کے آنا چاہیں تو ہمارا ذہن تھک کے بیٹھ جائے گا۔ یعنی کوئی اس فاصلے کا تصور ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں کہ ہم کر سکیں۔ اتنی بڑی کائنات وہ ساری لپیٹ دی جائے تو پھر بنانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ مطلب آج تک اس کائنات نے کیا کام کیا ہے؟ یعنی اگر تو صرف ایک گلیکسی ہوتی تو پھر تو سمجھ میں آتا نا، یہ ہماری زمین، یہ ایک خاندان ہے، چلیں یہ سورج شمسی نظام، وہ پھر ایک گلیکسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ تو سارا ایک سیلف ایویڈنٹ سیلف سفیشینٹ سسٹم ہو گیا۔ اب باقی گلیکسیز کا کیا کام تھا؟ تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے قرآن، یعنی یہ اندازے کی بات ہے، غلط ہو سکتا ہے، میں اس پر کوئی یقین سے بات نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کے فکر کے لیے، آپ کی سوچ کے لیے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے تصور قرآن مجید نے دیا ہے کہ جب قیامت ہو جائے گی اس کے بعد اسی زمین کے اوپر جو ہے حشر کا میدان لگے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ تو اس سے میں یہ چیز اخذ کر رہا ہوں، اس میں غلطی اور ٹھوکر کا امکان ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو قیامت ہونی ہے آگے، جو ابھی پیش آنی ہے، یہ پوری کائنات کی قیامت نہیں ہوگی، شاید ہمارے نظام شمسی کی قیامت ہو، شاید اس گلیکسی کی قیامت ہو، باقی پوری کائنات باقی رہے، اور بعد میں جب باعث بعد الموت ہو، یہی جو گلیکسیز ہیں اور یہ جو عظیم فاصلے، یہ جنتیں بن جائیں۔ یہ میں نے آپ کو اشارے کیے، ایک تو ہر آدمی کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا ہی وہ سوچ سکتا ہے، اس سے آگے کیا سوچے گا۔ تو ہم نے تو جو سب سے بہترین رہنے کی جگہ دیکھی ہے ابھی تک وہ بیریا ٹاؤن دیکھا ہے، پرویز مشرف نے جا کے کیمپ ڈیوڈ بھی دیکھ لیا، بس اس سے آگے کیا ہے؟ اتنی ہماری اوقات ہے دیکھنے کی۔ تو ہم جب جنت کا تصور بھی کریں گے تو چلیں بیریا ٹاؤن کو 100 سے ضرب دے دیں گے، اس سے اوپر والا تصور تو ہمارا نہیں بنتا نا، کہانی ختم۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کے لیے اس کی آنکھوں کی کیا ٹھنڈک کا سامان ہے جو رکھا گیا ہے۔ جب اللہ نے یہ کہا اِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب وہ وہاں دیکھیں گے اور مڑ کے دیکھیں گے تو وہ وہاں پہ جو بھی اس کے لیے نعمتیں ہیں اس جگہ جو ان کے لیے رکھی گئی ہیں، اور ملک کبیر، ملک کہتے ہیں بادشاہی کو، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی آپ مزدوری ہوں گے جو یہاں مزدور تھا، اور یہ کہ وہ ولدان مخلدون کے طور پہ لوگوں کو جو ہے نا سرو کر رہے ہوں گے، بڑے بڑے جنتیوں کو نہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ بادشاہ ہوگا۔ اور یہ سارے اندہ ملیکی مقتدر، وہ جو بڑے بادشاہ کا دربار ہوگا اس کے درباری ہوں گے، اور اپنی جگہ پہ سارے بادشاہ ہیں۔
تو بہرحال یہ چیز وہ ہے جو بتاتی ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ یہ بھی بتایا کہ قرآن جو جنت ہے اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. ارضھا کعرض السماء والارض. اور قرآن مجید کی اپنی ٹرمنالوجی ہے. جب وہ آسمان اور زمین کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کل کائنات، کون و مکان، کل کا کل جتنا بھی ہے یہ سارا آسمان و زمین ہے. تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکال لیں کہ یہ اصل میں پوری کائنات کے بنانے کا مقصد جو ہے یہ نیکسٹ فیز ہوگا. جب مرنے کے بعد اگلے فیز میں جنم ہوگا تو اس کا پرپس سامنے آئے گا کہ آپ کے لیے یہ ساری جنتیں بنا دی جائیں گی. اب یہاں تک اگر ہم پہنچ گئے تو یہ بات سمجھنی بڑی آسان ہو گئی کہ زمین کی قیامت کا مطلب کیا ہوا؟ زمین کا بلیک ہول میں بدلنا. اور ابھی سائنسدان یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ بعض ستارے ہیں کہ جن کی قیامت واقع ہو جاتی ہے، وہ مٹ جاتے ہیں. اور وہ جو بلیک ہول ہے اس کا تو وہ تصور ہی بالکل دوزخ والا ہے. یعنی وہاں سے کوئی نکلنے کی بھی کوشش کرے تو باہر نہیں آ سکتا، پھر گڑوم واپس اندر. وہ جب وہ چاہیں گے کہ یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب وہ کہیں گے کہ ادھر سے نکلیں اسی میں دوبارہ ڈال دیے جائیں گے. جتنا آپ ادھر دوزخ کے بارے میں اس وقت جتنی بھی ڈسکرپشن دی جا سکتی تھی یا نریٹ کیا جا سکتا تھا جو قرآن نے کیا، وہ سارا فٹ بیٹھتا ہے آج کے بلیک ہول کے اوپر جہاں تک ہماری سوچ پہنچی ہے. کالا انسان کا علم آگے بڑھے تو ہو سکتا ہے کوئی اور چیزیں بھی کھل کے آ جائیں، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ زمین کا یوں سمجھ لیجئے اس کی قیامت کا ایک مطلب وہ لے لیجئے جو اس وقت کائنات میں ہو رہا ہے. کئی ستارے ہیں اپنی موت مر چکے، ختم ہو چکے، تو زمین بھی ایک وقت میں آ کے ختم ہو جائے گی. تو یہ مواقع نجوم کا مطلب پھر یہ لے لیے کہ جیسے اور ستاروں کی موت واقع ہوتی ہے ایسے ہی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زمین کی موت بھی واقع ہوگی. اب قسم کا مطلب سمجھ آ گیا نا کہ دلیل کیا ہے اس قسم کی؟ وہ یہ اس بات کی کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، آپ مشاہدہ کرو کائنات میں، آپ کو مل جائے گا کہ ایسا ہو رہا ہے. اگر باقی ہو چکا تو یہاں پہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس وقت شاید لوگوں کو یہ بڑا مشکل لگتا اور لگتا تھا. وہ کہتے ہیں یہ پہاڑ کیسے اڑ جائیں گے، وہ کیسے یہ ہو جائے گا؟ یعنی اس وقت یہ قیامت بھی انہیں بڑی مشکل نظر آتی تھی. آج جو آپ کے دائریے سائنسدان ہیں نا، جو بالکل نہ خدا کو مانتے ہیں نہ آخر کسی کو نہیں مانتے، رسول کو کتاب کو کچھ نہیں مانتے، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ اس کو جو ہے یہ پھیلاؤ رک جائے گا اور ریورسل شروع ہوگا، اور جس نقطے سے شروع ہوئی تھی اسی نقطے پہ آ کے سمٹ جائے. یعنی اب قیامت کا انکار وہ بھی نہیں، یعنی اس کے خاتمے کا انکار وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ متنبع کر رہے ہیں کہ سورج گھٹ رہا ہے، اس کی جو ہے نا توانائی کم ہو رہی ہے، اتنے عرصے کے بعد کھربوں سالوں کے لاکھوں سالوں کے بعد یہ سورج جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ انرجی خارج کرنا بند کر دے گا وغیرہ وغیرہ. تو گویا وہ آج انسان کا علم وہاں پہنچ چکا جہاں قرآن نے باتیں کی تھی. آج ماننا اتنا مشکل نہیں رہا، لیکن اس وقت یہ بہت مشکل تھا. اس لیے انہیں یہ قسم کھا کے یہ بات کہی گئی کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ. اچھا یہ اب دیکھیے اگلا لفظ سنیے، اگلی آیت سنیے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ. اور بے شک یہ جو قسم ہے، یہ جو گواہی ہے، اب یہاں قسم کا معنی مجھے گواہی کرنے دیں تاکہ کنیکٹ ہو جائے آپ کے ذہن میں، کہ یہ جو قسم ہے یعنی یہ جو گواہی ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں سمجھ آ سکے، اگر تم سمجھ سکو، تمہارے علم میں ہو یہ بات عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ کوئی چھوٹی سی قسم نہیں ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے. اچھا میں یہاں صرف اشارہ کر دوں اس چیز کی طرف کہ قرآن مجید نے سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں ایک دعویٰ کیا ہے. وہ دعویٰ یہ ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. یہ جو لوگ ہیں یہ منکرین، ان کو ہم دکھائیں گے فی آیاتنا، اپنی نشانیاں، اپنی آیات، فی الآفاق، آفاق میں بھی، وفی انفسہم، ان کے اندر بھی، ان کی جانوں کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ خود ان پر یہ بات کھل جائے گی، انہ الحق، کہ قرآن سچ کہتا ہے. اب یہ آیات جو آفاق اور انفس میں دکھائی جائیں گی، یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ممبر پر مولوی صاحب کو تو نہیں نظر آئیں گے، وہ تو اتنا ہی نظر آئے گا مجھے جتنا کہ آج نظر آتا ہے، اس سے آگے تو مجھے کچھ بھی نہیں نظر آتا. یعنی وہ انسان کے جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کی تسخیر کا کام کرتے ہیں، ان پر یہ آیات کھلیں گی نا. جو اپنے گنبد میں بند ہیں ان پر تو نہیں کھلیں گی. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو جو ادھر اپنا ذہن لگائے گا، کچھ محنت کرے گا، پھر اپنی آنکھوں کی طاقت بڑھائے گا، اپنے یعنی خوردبین اور دوربین کے ذریعے سے سننے کی طاقت بڑھائے گا، دیکھنے کی طاقت بڑھائے گا، اس پر کھلیں گی نا یہ ساری چیزیں. تو کھل رہی ہیں. اس کھلنے کے نتیجے میں یہ بات پہلے سے زیادہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے، کلیئر ہو کے سامنے. کتنی بڑی قسم تھی جو اس وقت اللہ نے کھا دی.
اور کھا لی، اور یہ کہ آج اس کی سمجھ آج آ سکے تو سمجھ آئے گی کہ کتنی بڑی گواہی ہے جو اللہ نے پیش کی ہے۔ اچھا، اب یہ جو قسم ہے، جو اتنی بڑی گواہی اللہ نے دی ہے، اس کا ایک تعلق تو یہ ہو گیا اس بات سے کہ مطلب یہ یقینی بات ہو گئی، یہ قسم اس پر اطلاق کرتی ہے کہ زمین کی بساط لپیٹی جائے گی، قیامت ہوگی۔ اب وہ لا کا مطلب یہاں جوڑ لیجئے کہ تمہاری ساری سوچ اس بات پر بیس کرتی ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہے گی، ہم مر جائیں گے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہماری اولاد ہوگی وہ ہم ہی ہیں۔ آپ نے کبھی یہ بات سوچی کہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ پوتے اچھے لگتے ہیں؟ پرانے لوگ کہتے تھے کہ سرمایہ کے مقابلے میں، جو اصل سرمایہ ہے اس کے مقابلے میں نفع زیادہ پسند ہوتا ہے، اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو یہی دلیل دیتے تھے کہ پوتے اس لیے اچھے لگتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ سیٹسفیکشن ہے کہ میری نسل پرولانگ کر گئی ہے، میری نسل جو ہے وہ جو پریزرویشن آف دا اسپیشیز، جو ایک انسان کے اندر ایک ارج ہے، اس کا مظہر سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اب جو ہے نا ایکسٹینڈ کر گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے۔ اصل خوشی اس چیز کی ہوتی ہے، یہ کوئی نفع والا وہ معاملہ نہیں، اصل مسئلہ یہ میں ہوں، یہ میرا نام رہے گا۔ مغالطہ ہے، کس کو پردادے کا نام معلوم ہے، لیکن ایک سیٹسفیکشن ہے بیک آف دا مائنڈ کہ بھئی یہ گیا، یہ میری قلم لگ گئی ہے، یہ چیز آگے بڑھ گئی ہے۔ تو اگر ہمیں یہ تو کافروں کو بھی پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، لیکن بندہ اپنی نسل کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک سیٹسفیکشن یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے یہ بنا دیا ہے۔ یہ جائیداد کیوں بناتا ہے؟ پتہ ہوتا ہے مرنا ہے، پھر بھی بناتا ہے، اس لیے بناتا ہے میرے اولاد کی کام آئے گی۔ اولاد کون ہے؟ میں ہی ہوں، میری ہی ایکسٹینشن ہے۔ تو یہ ایک سیٹسفیکشن انسان کو دنیا میں مگن کر دیتی ہے، بلکہ جتنا بوڑھا ہو جاتا ہے اتنا زیادہ دنیا میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے اس کی محبت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور حل میں مزید کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کا تصور حیات یہ ہو کہ دنیا کی زندگی دائم ہے، قائم ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، تو وہ تو اپنی ساری محنت دنیا میں لگائیں گے، اور تم لگا رہے ہو۔ لا، دیکھو یہ تمہارا تصور غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی ختم ہونی ہے، یہ تمہاری ساری محنت خوب کھاتے جانی ہے۔ اور جو قرآن مجید نے سورہ رحمان میں دعویٰ کیا کہ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے یہ فنا ہے، تو وہ جو فنا ہے اس کو یہاں پہ یوں نریٹ کیا کہ یہ جیسے باقی ستارے ڈوب رہے ہیں، یہ ستارہ بھی ڈوب جائے گا، ایک دن آئے گا یہ بھی ڈوب جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی بھی قیامت ہو جائے گی، تمہاری ساری محنت بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب جائے گی۔ والباقیات الصالحات خیر، وہ باقی تو وہ نیک اعمال رہ جائیں گے نا، یہ تو دنیا کے سارے اعمال ختم ہو گئے۔ تو ایک اس میں دلیل یہ آ گئی کہ بھئی یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ دنیا ختم ہونی ہے۔ اب اس کا تعلق اس اگلی بات کے ساتھ جڑا جو اب آ رہی ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن جو ہے کریم۔ ہمارے ہاں کریم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بڑا کرم ہے، وہ کیا ہے جی، بات اب تک بنی ہوئی ہے، تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک کرم کا معنی تو ہمارا اس معنی میں، یعنی کسی نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی احسان کیا، اس کو ان کا بڑا کرم ہے میرے اوپر، یہ اس معنی میں۔ اکرام کرنا ہمارے ہاں ایک اور جملہ بولا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے وہ جو 6 نمبر ہیں ان میں اکرام مسلم ایک نمبر شامل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے مسلمان کو عزت دینا، دوسرے مسلمان کے حقوق کا خیال رکھنا، دوسرے مسلمان کے احساسات و جذبات کا پاس رکھنا، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے جو دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ اکرام مسلم کا پہلا تقاضا ہے۔ تو بہرحال وہاں اکرام، اصل اکرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو عزت دینا، اور کریم کا مطلب باعزت، اور عام طور پہ یہ بادشاہوں کے لیے آیا ہے، یعنی فلانا بادشاہ بڑا کریم ہے، تو وہ کریم ہم اسی معنی میں لیتے ہیں بڑا عطا کرنے والا ہے، بڑا، لیکن یہ نہیں، بڑا وہ عزت والا ہے، بڑے روب داب والا ہے، بڑی اتھارٹی والا ہے، اس کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ ایک وہ آج کل تو دنیا میں جو حکمران ہیں نا، ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، یعنی وہ صرف ہمارے بیچاروں کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹرمپ کا حالت دیکھ لیں اور کل بائیڈن کی حالت دیکھ لیجئے گا، اس لیے کہ یہ تو ہمارا دور تو اور ہی دور ہے نا، یہ اس میں جمہور کو کوئی نہیں پوچھتا، تو جمہور کے نمائندوں کو بھی کوئی اتنا گھاس نہیں ڈالتا، اصل حکمران تو کوئی اور ہوتے ہیں، ان کی پھوپھاں آپ نے دیکھی ہوگی، ان کی شان کریمی پھر دیکھیے۔ وہ ہمارا جو محاورہ ہے ہلیانہ تھا سلیانہ،
تو وہ تو پھر ایسے ہوتے ہیں نا، یہی بادشاہ ہوتے تھے. یعنی بادشاہ کو کہیں غضبناک ہوا دربار میں، بڑے سے بڑے آدمی پہ اس نے ایک اشارہ کرنا ہے، بندہ غائب، نامعلوم ہاتھوں سے غائب. یعنی کم از کم گردن غائب ہو جائے گی اس کی، اور اگر خود پورا باقی بھی رہ گیا اس کا دھڑ تو اوپر سر تن سے جدا. تو یہ تو بادشاہوں کا دس. ایک چشمے ابرو کے ہر وقت جلاد وہاں تیار موجود رہتے تھے. بادشاہ نے تو صرف اشارہ کرنا بندہ غائب. تو اصل کریم تو وہ ہوتا ہے نا پھر اکرم. تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ بڑا عزت والا کلام ہے. یہ تمہارے وہ جو سبع معلقہ کے شاعر ہیں ان کو تو تم نے بڑی عزت دی ہے، ان کے جو شاعری ہے، ان کا جو کلام ہے مطبوع کر کے تم نے اس کو کعبے کی دیواروں پہ لٹکایا ہے، اتنی عزت اسے دی ہے. یعنی وہ صاحب ذوق لوگ تھے، اچھے کلام کی عزت کرتے تھے، سالوں لٹکا کے رکھتے تھے کسی اچھے شاعر کا کلام. تو یہ اس معنی میں ہے، یہ تو اس سے بھی بہت عظیم ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. اچھا کیا یہ تو آج اس کا یہ احساس ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہی سمجھ سکتے تھے نا کہ جن کے اندر یہ ذوق تھا جس دور میں قرآن اترا ہے. اور اس کا اندازہ اس سے لگایا کہ قرآن نے ان سے کہا ادھر آؤ نا، بیٹھو 3 آیتیں بنا کے لے آؤ. یہ کیا مسئلہ تھا؟ کوئی اوٹ پٹانگ 3 بنا کے لے آتے نا. میرا آج اگر آپ کہیں کسی کو 3 آیتیں بنا کے لے آؤ، کوئی بھی دشمن رسول بنا کے لے آئے گا. کیا مسئلہ ہے؟ تالمون یالمون یہی کرنا ہے نا، کر لے گا. کرتے ہیں لوگ، اب لوگ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ انہیں شرم آئی ہے. قرآن کے آگے ہم کیا وہ جانتے تھے واٹ از دس. انہیں پتا تھا کہ جسے نہیں پتا وہ یہ گستاخی کرے گا نا کہ بھائی چلے میری بھی دال گل جائے گی. جسے پتا ہے یہ کیا شے ہے وہ تو ایک حرف کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ کیا میں اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اس کے مقابلے میں کیا شے لے کے آؤں. کسی بندے نے جرت نہیں کی. 3 تو 3 کسی نے ایک بھی بنا کے پیش نہیں کی کہ یہ قرآن جیسی ہے. اس سے آپ سمجھ لیں کہ وہ کتنے کلام کا ذوق رکھنے والے تھے کہ انہوں نے وہ چیلنج دیکھا اور اس کے مقابلے میں نہیں آئے. جس کا مطلب یہ ہے کہ شرم بھی تھی، کم از کم ڈھیٹ نہیں تھے. ڈھیٹ بندہ جو مرضی بات کر دے. تو ایک تو ان میں ڈٹائی نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ قرآن مجید کی اس عظمت کے قائل تھے. وہ جانتے تھے کہ کتنا عظیم کلام ہے. اسی لیے دوسروں کو بھی کہتے مت سننا، جس نے سنا وہ گیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے، یہ تو صرف آخری سین بیان کیا جاتا ہے نا، جب انہوں نے اپنی بہن کو مارا تو وہ دل بھی نرم ہو گیا جب بہن کا خون دیکھا. تو پھر ان سے قرآن سنا اور وہ سرنڈر کر گئے. لیکن یہ بات صرف یہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی سن چکے تھے. ایک تو وہ واقعہ ہے سورۃ النجم کے آخر کا، یہ واقعہ آتا ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی تو جب آخر میں پہنچے تو اس کے آخر میں سجدہ ہے، حضور نے سجدہ کیا. تو اس طرح قرآن نے پورے مجمع کو پوزس کیا ہوا تھا کہ باقی سارے لوگ بھی سجدے میں چلے گئے. وہ مشرک جو حضور کو نہیں مان وہ بھی سجدے میں چلے گئے. اس سے آپ اندازہ لگائیں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو کس طرح تاثیر ان کے اوپر اس کی ہوتی تھی. مشرکوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی نہیں کر رہا ہوں. یعنی ان کے اوپر بھی اتنا اثر ہوا کہ جب حضور سجدے میں گئے تو جس طرح جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر دیا، اسی طرح وہ بھی سجدے میں چلے گئے. بعد میں انہوں نے پھر بہانے شانے بنائے، لیکن وقتی طور پہ وہ بالکل بے ساختہ سجدے میں گر پڑے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی قرآن مجید کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جادو ہے، جو سنتا ہے وہ اسے پکڑ لیتے ہیں، پھر اس سے ہٹ نہیں سکتا. یہ اسی لیے کہتے تھے نا کہ اس کا وہ اثر ہو جاتا ہے. تو یہ ان پر یہ اثر ہوتا تھا. اس کے بعد اب تو وہ اثر ہمیں تو ہمارے اندر وہ زبان دانی ہی نہیں ہے، نہ عربیوں میں وہ زبان رہی ہے. یعنی وہ خاص ذوق تھا اس دور کا، جس دور میں قرآن مجید زبان کے اعتبار سے یعنی ان کو بالکل اس طرح عاجز کر دینے والا تھا کہ کوئی چوں بھی نہیں کر سکا قرآن کے آگے. تو یہ اتنی عظیم کتاب ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون. یہ ایک مکنون کہتے ہیں جس چیز کو غلاف میں لپیٹ کر پوشیدہ کر کے ذرا چھپا کے کنز کر کے یعنی کہیں خفیہ کر کے تو رکھا گیا ہو، چھپا کے رکھا گیا. اب چھپانا اصل میں کس معنی میں یہ بات کہی گئی ہے؟ یعنی جو عام دستور ہے کہ قیمتی شے کو آپ محفوظ کر کے رکھتے ہیں. جو شے آپ کی دسترس میں ہو، آپ کی پہنچ میں ہو، آپ کی ریچ میں ہو تو وہ اتنی اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. بلکہ یہ تو اکنامکس میں بھی یہی ہے نا کہ جو جس شے کی فراوانی ہو جائے اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے. جس شے کی بہتات نہ ہو بلکہ یہ کہ وہ سپلائی جو ہے نا وہ کم ہو جائے تو اس کی جو ہے قیمت چڑھ جاتی ہے. ابھی ہمارے ہاں جیسے
وہ ڈالر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو اس کے پیچھے کہانی یہ ہوتی ہے جب وہ کھینچ لیتے ہیں تو وہ چڑھے گا، جب تھرو ہو گیا مارکیٹ میں تو وہ گرے گا۔ اب وہ انٹر بینک ڈالر ریٹ کوئی اور ہے، مارکیٹ میں اس سے بھی نیچے گیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہر بندہ جا رہا ہے کہ جی مجھ سے لے لو، تو جب کوئی شے فراوانی میں ہو جائے تو اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کو اگر یہ مطلب عام کتاب ہو جیسے باقی کتابیں ہیں تو یہ اس کی ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ کمزوری، اس کی قدر کم ہونے والی بات ہے۔ اسی لیے یہ بھی فرمایا نا ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ بعید ہے ہمارے ہاتھوں میں، لیکن ہم کہتے ہیں وہ کتاب۔ اگر لفظی ترجمہ، ویسے تو آپ نے دیکھا ہو نا سب نے ترجمہ کیا یہ کتاب، ذالک کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا، وہ تو حاذا ہوتا ہے، حاذل کتاب، یہ کتاب ہوگا نا، ذالک الکتاب وہ کتاب، دیٹ بک۔ تو یہ اس کا یعنی یہ کیوں کہا؟ یہ پھر جن لوگوں نے ترجموں کے اندر پھر یہ سوال اٹھائے تب مفسرین نے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ میری ریچ میں ہو، یہ ذرا فاصلے پہ ہے نا، جیسے بادشاہ دور ہوتا ہے وہ ہر ایک سے نہیں ملتا، تو اس لیے ذالکہ میں در حقیقت اشارہ ہے اس کی عظمت کی طرف، یعنی وہ آپ کی ریچ میں نہیں ہے۔ تو مکنون اس معنی میں کہ وہ بہت قیمتی شے، جیسے آپ ہیروں کو، موتیوں کو، کسی قیمتی شے کو تجوری میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں، اس طرح یہ پوشیدہ کتاب میں ہے۔ اور یہاں اشارہ ہے کون سی پوشیدہ کتاب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، علم قدیم۔ ظاہر ہے اس تک رسائی تو کسی کی نہیں ہے، فرشتوں کی بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی علم ہے، ایک ذاتی جو ہے وہ ایک مقام ہے۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، آپ یہاں اس کا معنی لے لیجیے ریکارڈ، بلکہ اور آسان لے لیجیے اللہ کا ذاتی کمپیوٹر چلیں آج کے حساب سے، اگر آپ اس کا جہاں اللہ نے اپنے چیزیں فیڈ کر کے رکھی ہوئی نا، یہ لوح محفوظ ہے۔ محفوظ بھی اس لیے کہ وہاں کسی کی انٹرپشن نہیں ہے، کوئی اس میں سے کچھ لے نہیں سکتا، وہ حفاظت کے ساتھ محفوظ کر کے سیکیور، بہت ہیوی پاسورڈ اس کے اوپر لگا ہوا ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، یہ محفوظ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مکنون، کہ اس کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، کہ جس کی وجہ سے اس تک رسائی کسی کی نہیں ہے، وہ ہر ایک سے دور رکھا گیا ہے، یعنی یہ اس کی عظمت ہی کا بیان ہے۔ وہ جو کریم ہے نا، اس کریمی کو اب کھولا جا رہا ہے کہ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو بھی نہیں سکتے مگر بہت پاک لوگ۔ مطہر وہ کہ جس کو پاک کر دیا گیا ہو، یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے مطہر کہ جو پاک ہو، مطہر جس کو پاک کر دیا گیا، تو وہ پاک کیے گئے لوگ جن کا تزکیہ ہو گیا، جو پاک ہو گئے، وہی اس کو چھوتے ہیں۔ اگر لوح محفوظ مراد لیں گے تو پھر یہ کہ وہ عام فرشتہ بھی وہاں پہ نہیں جاتا، وہ انتہائی مقرب فرشتے جو ہیں وہی اس ایریے میں بھی ہوتے ہیں، یعنی اس کی حفاظت پر جو معمور فرشتے ہیں وہ بھی عام نہیں ہیں، بڑے مقرب فرشتے ہیں۔ باقی اس کو چھونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ اس اللہ کے اس علم تک کوئی پہنچے، کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو اس کے علم کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا اس میں مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اب کتابی صورت میں ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ وہ جو اصل ہے نا، وہ اللہ کے پاس جو ہے نا، وہ تو ایک مطلق صورت میں نا، ایبسولوٹ صورت میں ہے، یہ کتابی صورت میں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو دل پہ نازل ہوا ہے تو کتابی صورت میں تو نہیں نازل ہوا نا، کتابی صورت میں تو یہ بعد میں یعنی بنا ہے، اور اب ہمارے پاس اس صورت میں محفوظ ہے۔ آپ اسے کہہ لیجئے، چونکہ ہر قرآن مجید کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک قاری صاحب باقاعدہ ایک اٹیسٹیشن کرتے ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ کیوں تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے بھی تو قرآن ہی سے پڑھا ہے؟ نہیں، ان کا جو کتاب سے پڑھا ہوا ہے نا وہ معتبر نہیں ہے، ان کا استاد سے پڑھا ہوا معتبر ہے۔ ان کا استاد، وہ اس کا استاد، اس کا استاد، یہ سارا سلسلہ پہنچے گا حضور تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا ہوا ہے کس سے؟ حضرت جبریل کے ساتھ، اور حضرت جبریل نے وصول کیا ہے کہاں؟ لوح محفوظ اللہ سے۔ تو اللہ سے لیا حضرت جبریل نے، انہوں نے آ کے تو دل پہ اتارا محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہاں سے جن لوگوں نے حضور سے سیکھا ان کی ایک سند ہو گئی، پھر جنہوں نے ان سے سیکھا، جنہوں نے حضور سے سیکھا تھا، یہ کرتے کرتے جو ایک قاری ہوتا ہے، باقاعدہ قاری، جس کو کہ ایک سند عطا ہوتی ہے، تو اس کا سلسلہ اس سند سے جڑا ہوا ہوتا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ، وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ اس میری سند کے مطابق ہے۔ سمجھ آگئی وہ کیوں آخر میں یہ چیز شامل کی جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتابی صورت تو ایک عارضی صورت ہے،
اصلی صورت وہ ہے جو دل میں محفوظ ہوتی ہے. تو وہ عظیم کتاب، وہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص اپنے علم کا مخزن ہے، خزانہ ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی کریمی ہے، اس کا اکرم ہونا ہے کہ یہ انسان کے دل میں محفوظ ہوتا ہے. اللہ کا کلام انسان کے دل، یہ سارا سما جاتا ہے اس کے دل کے اندر. خود اللہ بھی انسان کے دل ہی میں سماتا ہے اور اللہ کا کلام بھی انسان کے دل میں سماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک تو معاملہ یہ تھا کہ حضور کو کوئی تردد نہیں کرنا پڑا، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی قرآن مجید یاد کرنے کے لیے. جو تو جیسے ون کلک ہوتا ہے نا، ادھر سے چیز ادھر پیسٹ ہو گئی، کاپی پیسٹ ہو گیا، اس طرح حضرت جبریل آ کے سناتے تھے، حضور کو یاد ہو جاتا تھا. انزلناہ علی قلبک، ہم نے اسے اتارا آپ کے دل پر. تو وہ دل پر تو یوں آپ کو اے نبی کوئی زبان تیز ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ جلدی جلدی حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی سے اسے چکتا کر لیں. انا علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا آپ کے سینے میں، و قرآن، اور آپ کو پڑھا دینا بھی. اور یہ اپنی جگہ بہرحال معجزہ ہے بھائی، کہ ایک جو ہے نا 10 سال کا، 9 سال کا، 12 سال کا بچہ وہ یہ سارا، اور اس میں یہ آپ اگر اسے پڑھیں دیکھیں اس اعتبار سے تو بڑا مشکل لگے گا. ملتی جلتی آیات ہیں، متشابہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ساری ترتیب کے ساتھ بچے کو یاد رہتے ہیں. تو یہ اپنی جگہ پہ تو ایک اس کتاب محفوظ میں ہے، پھر دل محفوظ میں آ کے محفوظ ہو گیا. تو یہ جو کتابی صورت ہے، تو اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کر لینا بھی در حقیقت، یعنی باادب ہونا، قبلہ رو ہو کے بیٹھنا، یہ سارا در حقیقت یہ لا یمسہ الا المطہرون کے آداب کے طور پر ہے. تنزیل من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. یعنی یہ چلے میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے یہ مطہر کے ساتھ آپ کو جوڑ لوں، شاید ہمارا ٹائم اسی پہ پورا ہو جائے گا، پھر چلیں باقی آئندہ کر لیں گے. یہ جو قرآن مجید نے یہ چھوتے بھی نہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا پھر اب کہ ٹھیک ہے میرے پاس کتاب میں موجود ہے، اس کا مضمون میرے سر سے گزر جائے گا، مجھے نہیں سمجھ آئے گا اگر میرے اندر نیت کی خرابی ہے، کھوٹ ہے. میں رمضان میں سنوں گا، حافظ صاحب پڑھیں گے، میں پیچھے کھڑا ہوں، یعلمون تعلمون میرے کانوں میں پڑے گا، باقی مجھے کچھ ککھ میرے پر اثر نہیں ہوگا. اگر میرے اندر وہ نیت کی خرابی ہے، میں پاک نہیں ہوں، یعنی ایک پاکی تو وہ ہے نا کہ وضو کر لیا آپ نے، اب نماز پاک ہے تو آپ آ کے نماز پڑھیں گے، کپڑے پاک ہیں، جگہ پاک ہے، ساری شرائط پوری ہیں. ایک دل کی پاکی بھی چاہیے، قرآن سمجھنے کے لیے ایک دل کی پاکی بھی چاہیے. تو دل کی پاکی کیا ہے؟ عقیدے کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، توحید پر قائم ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر آخرت کا یقین. اس کے بغیر یہ چونکہ یہاں پہ بھی دیکھیں نا کہ وہ پہلے نفی کس چیز کی گئی کہ جو تم دنیا پہ فوکس ہو اور سمجھتے ہو دنیا ہی باقی رہے گی. اگر دنیا کی محبت آپ کے دل میں ہے تو قرآن آپ پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. یہ میں نے اتنی زور سے بات کیوں کہہ دی؟ اس لیے کہ قرآن نے یہ بات خود کہی ہوئی ہے، بہت سی جگہوں پہ کہی ہے. میں وہ ساری آیتیں کوٹ کروں بہت وقت گزر جائے گا، میں صرف آپ کو ایک دو جگہ بتا دیتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، حضور سے خطاب ہے کہ نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اب دیکھیے حضور پڑھ، ہمارے تو آگے حافظ صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہاں حضور پڑھ رہے ہیں، اور حضور جب پڑھتے ہیں تو وہ عالم بھی ہو جاتا ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں ساتھ ہی. لیکن اللہ نے ایک بات کہی ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، ہم طاری کر دیتے ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجاب مستور، چھپا ہوا، پوشیدہ پردہ طاری کر دیتے ہیں ان کو. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ایک آڑ کھڑی کر دیتے ہیں، روک، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ اسے سمجھ ہی نہ سکے. مطلب بڑی کیٹیگوریکل بات ہوگی نا. جو میرا دعویٰ تھا شاید آپ کو عجیب لگا ہو، لیکن یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں کے اوپر ہم پردہ طاری کر، آپ اور ان کے درمیان ایک پردہ طاری کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا، اور ان کے دلوں کے آگے ایک روک کھڑی کر دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے یاد بھی کر لیں، آیت کوٹ بھی کر لیں، لیکن وہ جو جا کے دل پہ اثر کرتی ہے نا، جیسے دوائی اثر کرتی ہے،
وہ کہتے ہیں دوائی کا اثر نہیں، تو اس طرح قرآن ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ طاری کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری، یہ تو مشرکین مکہ کی بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ گروہ تھے، اہل کتاب تھے، نصارہ بھی تھے، یہود بھی تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، یعنی ان نصارہ اور یہود میں سے جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ اس کو بھی مان لیتے ہیں، جو آخرت کو نہیں مانے گا تو وہ اسے نہیں مانے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ 180 درجے اپوزٹ ہے نا۔ جب آپ دنیا کے ماننے والے ہوتے ہیں تو آپ کی ساری محنت دنیا کے لیے ہوتی ہے، قرآن آپ کو الٹ رستے پہ چلاتا ہے، مخالف سمت میں چلاتا ہے، برعکس رستے پہ چلاتا ہے۔ تو آخرت کا اگر یقین نہ ہو تو آپ برعکس رستے پہ کیسے چل سکیں گے؟ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے مالی مفاد کا مسئلہ آئے گا تو ہم کہیں گے اللہ غفور، اللہ رحیم، یعنی یہ نہیں مانیں گے۔ یہ کدھر مان لیں؟ مطلب نقصان کر لیں اپنا، تو اللہ کو ہمارا نقصان تو گوارا نہیں ہونا چاہیے نا ہمارا۔ اور اچھا یہ نقصان کس آخرت کا نقصان ہے؟ یہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ کبھی دنیا کا نقصان نہیں کر سکتا، اصول پر چلے گا، سچ بولے گا تو دنیا کا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حق بات کہے گا تو لوگ خفا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں جب کسی دنیا کے رشتے کو ناراض نہیں کر سکتا، میں کسی اپنے تعلق والے کو خفا نہیں کر سکتا، تو میں کیسے حق پر چل سکتا ہوں؟ جبکہ قرآن مجھے کہتا ہے کہ تم حق کہو جہاں کہیں بھی ہو، سچ بولو جہاں کہیں بھی ہو۔ تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر چل سکیں اگر دنیا کی زندگی کی محبت آپ کے دلوں میں رچی بسی ہو تو۔ یہ تو ایک میں نے آپ کو تجزیہ کر کے بتا دیا۔ اسی بات کو قرآن مجید نے ذرا یعنی دوسرے انداز میں، یعنی فتنہ جو بنتا ہے انسان کے لیے، یہ تو بتایا نا کہ فتنہ کیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کیا شے ہے؟ وہ چیز ہے کہ جو حق کے رستے میں چلنے میں رکاوٹ بن جائے، آپ کو الٹا لے۔ یہی دنیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی زینت، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، وہ جو فتنہ ہے وہی زینت ہے۔ یہ وہ شے ہے جو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، قرآن دوسری طرف کھینچ رہا ہے۔ روح روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیے یا ادھر پروانہ جاتا ہے، تو اب جو روح اس شمع پر مر مٹا ہو تو وہ روح روشن کی طرف تو نہیں جائے گا نا، وہ تو شمع کی طرف ہی جائے گا۔ نظر کو خیرہ جب کر دے گی شمع تو اس کو اس کے پیچھے تو کچھ نظر نہیں آئے گا، اندھیرا نظر آئے گا۔ تو اس طرح جس کے دل میں دنیا کی قدر ہے وہ دنیا کا پروانہ بن جاتا ہے، وہ قرآن پر نہیں چل سکتا۔ تو اب اس کے لیے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ فتنے کیا بنتے ہیں؟ وہی جو دنیا کا مفاد قربان کرنے کا مسئلہ۔ ابو جہل کا کیا مسئلہ تھا؟ پہچانا نہیں؟ چودراہٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ چودراہٹ کہاں کی تھی؟ دنیا کی چودراہٹ تھی۔ ہرکل بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کو بھی سمجھ آ گیا، وہ بہت بڑا عالم تھا۔ اس کے سامنے جب ابو سفیان نے باتیں بتائیں، جب اس نے پوچھی، کوسچنز کیے، جرا کی، ابو سفیان نے جب معلومات دیں، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن یہ کہ انہوں نے بولا سچ، تو ہرکل اسی دن سمجھ گیا تھا کہ سچے رسول ہیں۔ جب حضور کا پیغام بھی پہنچا، ایمان نہیں لایا، لیکن اس پیغامبر کی بڑی عزت کی، اس کو تحفے دیے، تحائف دیے۔ جب جنگ کا موقع آیا غزوہ تبوک میں، ٹل گیا، حضور کے مقابلے میں نہیں آیا، جانتا تھا کہ پیغمبر کا مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوگا، تو ایمان کیوں نہیں لایا؟ بادشاہ جاتی تھی۔ عبداللہ ابن ابی ایمان لے آیا، چلا کیوں نہیں؟ چودراہٹ کا مسئلہ تھا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ مال و اسباب کی محبت بھی، اولاد اور رشتوں کی محبت بھی، چودراہٹ کی محبت بھی، سرداری کی محبت بھی، بادشاہت کی محبت بھی۔ اگر یہ ساری بات سمجھ میں آئی ہے نا تو وہ اسی علاقے کا قول ہے، آپ کو یاد ہے، پہلے پگ، پھر نک، پھر اللہ تو پھر رسول۔ سمجھ آئی؟ آپ کو اگر دنیا عزیز ہے تو برادری کی پگ، تو وہ کام جو اللہ کا ہم کریں اور اس کے نتیجے میں پگ جو ہے وہ اس کا عظمت کو داغ لگ جائے تو پھر اللہ رسول تو پیچھے ہو جائیں گے، پگ آگے ہو جائیں گے۔ پھر نک، یہ بھی عزت کی علامت ہے، پھر اللہ تو پھر رسول۔ تو دنیا کی محبت اگر ہو تو پہلے پگ، پھر نک، پھر اللہ، پھر رسول، یہ ترتیب بنے گی۔ اور اگر اللہ کی محبت دل میں ہو تو سب سے پہلے اللہ، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔
پھر فرعون بھی سامنے کھڑا ہو تو فقض مان تا کاز انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا، جادوگر جب ایمان لے آئے آخرت عزیز ہو گئے، انہوں نے کہا جو تجھ سے ہوتا ہے پھانسی دے گا نا دے، تو دنیا ہی کی زندگی کا فیصلہ کرے گا نا، تو ہماری آخرت کی زندگی تو نہیں برباد کر سکتا۔ یہ سوچ کا 180 درجے کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ اب آ جائیں اس فتنے کی طرف جس کی میں تشریح کرنا چاہ رہا تھا۔ سورہ انعام میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبیوں کے دشمن ہم کھڑے کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہم خود کھڑے کر دیتے ہیں نبیوں کے مقابلے میں لوگ، اب دشمن کا میں مقابلہ ترجمہ کر رہا ہوں، جو مخالفت کرتے ہیں نبیوں کی، وہ انسان بھی ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں، ان میں سے شیطان سرکش لوگ جو جن اور انس ہیں، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی یعنی توجہ کھینچ لینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ کیوں توجہ کھینچتی ہے ان کی باتوں کی طرف؟ وہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہم دنیا دار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، یہ درس ہو رہا ہے جی، یہ سننا دشوار، بڑی توجہ دے کے بڑی محنت کر کے سننا پڑے گا۔ اب یہیں پہ ابھی کوئی اسکیم آ جائے جس میں امکان ہو کہ لاٹری نکلے گی تو بیریا ٹاؤن میں گھر مل جائے گا، جی بتائیے، ہمیں کوئی نیند آئے گی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی اور کسی وقت کا کوئی احساس ہوگا، بڑے جم کے بیٹھیں گے جب تک بلکہ یہ کہ آدھا بیروٹ تو یہاں جمع ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ بات ہے کہ وہ جو زخرف القول ہے نا، سنہری بات، چکنی چپڑی بات، یعنی جو جس کی طرف توجہ جاتی ہے، ذہن لگتا ہے اس طرف۔ مولانا عبدالشکور دین پوری صاحب ایک ہوتے تھے، بہت بڑے وہ مقرر تھے، دیوبند کے وہ مکتب فکر سے تھے، مری وہ ہمیشہ آتے تھے، مری ہماری دکان تھی، تو یہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب اور وہ اکٹھے آتے تھے، یہ دونوں آتے تھے۔ قاری اسد اللہ عباسی صاحب ان کے میزبان ہوتے تھے، وہ مہمان آتے تھے اور گرمیوں میں عام طور پہ مختلف علاقوں میں جا کے تقریریں کرتے تھے۔ تو وہ جو عبدالشکور دین پوری صاحب تھے نا، ان کی ایک خاص وہ معاملہ تھا کہ وہ بات سے بات جوڑتے تھے، خیرہ گلی میں خیر ہو، یہاں شیطان پہ خیر ہو، اس طرح مطلب ان کا ایک انداز ہوتا تھا بات کرنے کا۔ تو وہ رات کو بڑی دیر تک تقریر کرتے تھے، لوگ بیٹھے رہتے، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا میری تقریر کرتے ہوئے لوگ سو جاتے ہیں۔ تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگ سو کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا اصل میں ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے تو سو جاتے ہیں۔ تو اگلی بات انہوں نے کہ فلم دیکھتے ہوئے تو کوئی نہیں سوتا، کیونکہ وہاں شیطان سونے نہیں دیتا۔ وہ چکنی چپڑی بات ہے نا، وہ پرکشش بات ہے، ادھر بندہ ایک اس کے اندر ایک کشش ہے اس کے، یہ زخرف القول ہے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول ہے، غرور ہوتا دھوکہ ہی ہے، فراڈ ہے، اس میں کوئی حقیقت ہوتی نہیں۔ اور سب سے بڑا دھوکہ تو دنیا ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، تو جو شے بھی دنیا کی طرف لے کے آ رہی ہے وہ دھوکے ہی کا سامان ہے۔ اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ میں نے اتنی تمہید کیوں باندھی ہے؟ اس وقت دنیا میں جتنے بھی فلسفے ہیں جو ہم یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، وہ سارے فلسفے ہمیں صرف دنیا ہی کی زندگی کا اسیر بناتے ہیں۔ ہمارا ساری ایجوکیشن جس شے کے گرد گھومتی ہے، دنیا زیادہ سے زیادہ کیسے کمانی ہے۔ یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ اگر یہ سمجھ میں آیا تو دشمن کے بچوں کو پڑھانے کا پر خرچہ کرنے کا وجہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، کیوں پڑھانا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، گانے والوں کو، جس کا وہ برین چائلڈ ہوگا ان کو سمجھے، وہ شیطان کا برین چائلڈ ہے کہ دشمن کے بچوں کو اس لیے پڑھانا ہے کہ انہیں دنیا سکھانی ہے، یہ زخرف القول غرورہ ہے۔ تو یہ دنیا میں جتنے یہ آپ کے سارے چینل کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو نیریٹیوز بیان ہو رہے ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ جو فلسفے پڑھائے جا رہے ہیں بڑی بڑی جرمنی کی یونیورسٹیوں میں اور آسٹریلیا کی یونیورسٹیوں میں، یعنی میں وہ اس کی نہیں بات کر رہا ہوں، آپ جو کمپیوٹر سائنسز پڑھتے ہیں یا فزکس پڑھتے ہیں یا اس کی نہیں بات کر رہا ہوں، جو آپ کو سوشیالوجی میں پڑھایا جا رہا ہے، جو آپ کو سوشل سائنسز میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ سارا کیا ہے؟ یہ جو مختلف جو فلسفے ہیں، مادیت ہے اور جو اس سے نکلے ہوئے سارے سب کا حاصل دنیا ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا یہ نہیں تھا؟ بھئی کیسے نہیں تھا؟ یہ آج جتنے فلسفے ہیں ان کی ابتدا یونان سے ہوئی ہے۔ سقراط، ارسطو، افلاطون، یہ حضور سے 1200 سال پہلے گزر گئے تھے، 1200 برس پہلے گزر چکے تھے۔
اور جتنے جدید فلسفے ہیں یہ سارے انہی فلسفوں کی تعبیر جدید ہے، کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے۔ تمام فلسفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1200 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے، وہ سارے زخرف القول تھے۔ یہاں زخرف القول کیا ہے جہاں پہ حضور ہیں؟ یہ تو اصل میں بڑا سادہ سا ایک تمدن تھا۔ یونان ایک پیچیدہ جگہ ہے، لیکن یہ مکہ تو بڑی سادہ سی بستی تھی ان کے اعتبار سے، یونان کے اعتبار سے بڑے سمپلیفائڈ۔ تو یہاں پہ مسئلے کیا ہیں؟ وہ جو بھی ان کے وہ بت ہیں وہ بھی تو ان کے لیے ایک پرکشش چیز ہے نا، سادہ لوگوں کے لیے وہی چیز ہیں، اسی پہ وہ مر مٹے ہوئے ہیں۔ یہ زخرف القول ہے۔ تو پہلی نصیحت حضور کو یہ کی کہ فَذَرْهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کو بھی چھوڑ دو، اور جو کچھ یہ افترا کیا ہوا ہے نا، یہ باندھا ہوا ہے نا، زخرف القول کا جو بھی انہوں نے یہ ڈکوسلا بنایا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑ، یعنی اس کی آپ چنتا نہ کریں، آپ کے پاس اتنی عظیم کتاب ہے، آپ اس پر فوکس ہوں، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن جو دوسری بات کہی کہ ان کو اللہ نے یہ موقع کیوں دیا کہ یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ ڈرامہ سٹیج کر سکیں، ساری دنیا کو گمراہ کر لیں، اتنا بڑا موقع اللہ نے کیوں دیا؟ وَلِتَسْعَ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ دیکھیے ایک طرف حق پیش ہو رہا ہے، یہ ایک بڑی عزت والی چیز ہے، قدر والی شے ہے، اس کو قدر دان ملنے چاہیے۔ وہ لوگ جو اس کی قدر نہ کر سکیں وہ اس کی طرف نہیں آنے چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ تھیٹر سجانے کا انہیں موقع دے دیا تاکہ ان کی طرف وہ لوگ کھچے چلے جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ آج بھی یہ جو سارا جدید نظام تعلیم ہے، اس کی طرف کون، اس کے نتیجے میں قرآن سے دور کون ہی ہوگا جسے آخرت کی پرواہ نہیں، جو دنیا کا کیریئر بنانا چاہتا ہے۔ پہلی بات یہ آ گئی تاکہ وہ ادھر چلے جائیں۔ ایک اور بات، اب اللہ کا اس پہ غصہ کتنا ہوگا؟ دیکھیں ایک طرف اللہ کا یہ قرآن عظیم، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، دوسری طرف یہ دنیا کی یہ حقیر باتیں ہیں، اور وہ بندہ کہ جو اللہ کے اس کلام کو پیٹھ دکھا کے ان چیزوں کی طرف اپنی ساری صلاحیتیں لگا دے، کتنی گستاخی کی بات ہے، کتنے ظلم کی بات ہے، کتنی گستاخی کی بات ہے۔ اس پہ اللہ کا غضب کتنا بڑکتا ہوگا، اور اللہ کا بڑا غضب بڑکتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے سمجھایا گیا ہو اپنے رب کی آیات سے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا اور ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، یہ دونوں مختلف جگہوں پہ دونوں آئے، پھر بھی وہ اس سے کنی کترا جائے، پہلو تہی کر جائے، پیٹ وہ جسے ہم پاسا مار جائے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ کیا انتقام لیں گے؟ وہ آیا وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس پہ راضی ہو جائیں۔ پتہ ہے کیا ہے؟ اب سمجھیے یہ مسئلے کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک میکینزم دیا ہے کہ جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے جو اسے ٹوکتا ہے، ایک سینسر ہے نا جو اسے متنبع کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ضمیر کی خلش، یہ ہمارا ایک محاورہ ہے، ضمیر کی خلش، اور پرک کرنا ضمیر یعنی اس کا چبھنا، ضمیر یعنی کو چوکے لگاتا ہے کہ یہ کیا غلط کام کر رہے ہو۔ تو اگر انسان دنیا کی طرف جائے گا تو اس کا ضمیر بیدار ہوگا، وہ اسے کہے گا تم غلط، کوئی کمی ہے، کوئی غلطی کر رہے ہو، تم اس کے لیے تو نہیں بنے تھے، اس کا ضمیر اسے متنبع کرے گا۔ یہ اگر آپ جدید نفسیات سے کچھ واقف ہوں تو یہ اصل میں ایک انسان کا بیہیویئر ہوتا ہے، ایک انسان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کا جو ایٹیچیوڈ بنایا وہ بڑا بیلنس بنایا ہے۔ جب اس کے بیہیویئر کے اندر کوئی خامی آئے گی تو اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ انٹرپٹ کرے گا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا بیہیویئر ہوگا رفتہ 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 آپ کا ایٹیچیوڈ بھی وہی بن جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک طریقہ اور ہوتا ہے، آپ پہلے ایٹیچیوڈ کو بدل دیں، کسی کا ایجوکیشن کے تھرو اس کا ایٹیچیوڈ بدل دیں، اب اس کا بیہیویئر اس کے تابع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ایٹیچیوڈ بدلے بغیر کسی کو عیاش بنا دیا، کسی کو شرابی بنا دیا، کسی کو زانی بنا دیا، کسی کو عیاشیوں پہ لگا دیا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا، وہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا، اور ویسے اسے مزہ بھی نہیں آئے گا، گناہ کر کے پھر وہ ضمیر کی خلش اسے بے چین کر دے گی، بیمار ہو جائے گا۔ کھینچا تانی ہے نا اندر، وہ کیا کہا غالب نے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، لیکن طبیعت جب ادھر چلی جاتی ہے تو بعد میں طبیعت خراب بھی ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ فلسفے اللہ نے اس لیے اتار دیے، اللہ کا انتقام دیکھیں کیسا میٹھا انتقام ہے، تاکہ ان فلسفوں کے یہ قائل ہو جائیں، ان کا ایٹیچیوڈ ڈھل جائے دنیا میں،
اب وہ بے غیرتی کے کام کرتے ہوئے انہیں کوئی غیرت نہ آئے، کوئی بے شرمی کا کام کرتے ہوئے کوئی شرم نہ آئے، بے حیائی کا کام کرتے ہوئے کوئی حیا نہ آئے، نافرمانی کرتے ہوئے کوئی دوسرا خیال نہ، وَلَا يَرْضَوْهُ، تاکہ اس کام پر یہ راضی ہو جائیں، سمجھیں حق کام ہے۔ اب آپ سوچئے یہ جو زخرف القول ہوتے ہیں نا، یعنی زخرف کہتے ہیں سنہری بات، سونے کو، قول بات کو کہتے ہیں۔ بات کا سونے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے سونا چمکیلا ہوتا ہے، وہ بات جو چمکیلی ہو۔ میں صرف چند مثالیں دوں گا، آپ اس سے سمجھ جائیں گے۔ جس شے کو آج روشن خیالی کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ ایک آدمی تاریخ خیال ہے، ایک آدمی روشن خیال ہے، تو روشن خیال اس کے اندر ایک بڑی کشش ہے، اس لفظ کے اندر کشش ہے۔ لیکن آج روشن خیالی کہاں کس شے کو جاتا ہے؟ بے غیرتی کو نا، بے حیائی کو، بے شرمی کو، اس کو کہتے ہیں یہ روشن خیال آدمی ہے۔ جو کہے یار یہ کام نہیں ہونا، وہ لگتا ہے یہ بڑا کوئی پرانے زمانے کا بندہ ہے، اس کو تو جدید زمانے کی ہوا ہی نہیں لگی۔ تو روشن خیال، الفاظ کتنے خوبصورت، کام کتنا مکروہ، کتنا گھٹیا۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ جو فلمی سین جو گندے قسم کے ہوتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہتے کہ بڑا بے شرمی والا سین تھا، اسے کہتے ہیں بولڈ سین۔ بولڈ بہادر آدمی کو کہتے ہیں، یعنی اس کو کپڑے اتارنے میں کوئی شرم نہیں ہے، بڑا بہادر ہے، کپڑے اتار لیتے ہیں، بولڈ۔ تو لفظ کیا لے کے آئے؟ کام کتنا گھٹیا ہے، یعنی جو انتہائی قریح کام ہے اس کے لیے لفظ اتنا اعلیٰ لے کے آئے۔ اب آپ کو نہیں معلوم کہ صحافت کس شے کو کہتے ہیں؟ صحیفہ، صحف ابراہیم، اس سے بنا صحافت، باقی صحافیوں کو آپ جانتے ہیں۔ سیاست، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست نبی کرتے تھے۔ ہم اپنے سیاستدانوں کو دیکھ کے سیاست کو دنیا کا سب سے گھٹیا کام سمجھتے ہیں۔ سیاست تو وہ چیز تھی۔ تو الفاظ بہت اچھے، کام بڑا گھٹیا، لیکن یہ گھٹیا کام کر کے بندہ خوش بھی ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ ان فلسفوں نے اس کی مت مار کے اسے راضی کر دیا ہو، وَلَا يَرْضَوْهُ، تاکہ اس پہ پھر خوشیاں منائیں، اترائیں، سمجھیں کہ ہم نے بڑا کام، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بڑی کارگری کی ہے، بڑا اعلیٰ کام کیا ہم نے۔ ایک بات تو یہ، آخری بات یہ کہ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ کر لیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں کریں گے، دیکھیں دل میں ایک حسرت ہے، نہیں کریں گے تو وہ ان کے اوپر چارج نہیں لگے گا۔ دل تو اللہ کی یاد کی طرف نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ گناہگار کب ہوں گے؟ جب وہ کام کر لیں گے۔ تو جب تک ان کی طبیعت آمادہ ہے اس پر، لیکن ذہن مطمئن نہیں ہوگا، تو وہ اسے یکسوئی سے نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ فلسفے ہم نے بنانے کا ان کو موقع دے دیا، تاکہ یہ گندے لوگ گندے کام پوری آمادگی کے ساتھ کریں اور کرتے رہیں، توبہ کی کوئی توفیق ان کو باقی نہ رہے۔ اللہ یوں انتقام دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس ساری بات کے پیچھے جڑی ہوئی بات کیا ہے کہ قرآن مجید اس پر اپنا مضمون نہیں کھولتا کہ جو طالب آخرت نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کو حدیث سے بھی سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دل ہے نا، ان دلوں کو لگ جاتا ہے زنگ۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگے۔ تو پوچھا گیا اچھا قرآن میں بھی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ ہے، قرآن بھی کہتا ہے۔ تو گویا دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ اب اس زنگ کو اتاریں کیسے؟ زنگ نہیں اتاریں گے تو جیسے زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے تو دل بیکار ہو گیا، وہ یہ حجاب آ گیا نا، یہ زنگ جو ہے یہ حجاب ہے، وہ جسے وہاں حجاب کہا، یہاں اسے زنگ کہا۔ تو یہ حجاب اترے کیسے، یہ ہٹے کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما جلاؤہا یا رسول اللہ، کسی شے کو جلا دینا، اجلا کر دینا، تر و تازہ کر دینا، اس کا زنگ اتار دینا۔ کیسے اتاریں اس کا زنگ؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو بکثرت یاد رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دو چیزیں مل کر اس زنگ کو اتار دیں گی۔ اب اگر آپ کو موت یاد نہیں، آپ بے شک قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، وہ زنگ نہیں اترے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ قرآن مجید آپ پر اثر پذیر ہوگا تب، اثر انداز ہوگا تب، آپ اس سے اثر پذیری لیں گے تب جب آپ کی ترجیح اول آخرت بن چکی ہو۔ جس معاشرے میں یہ نازل ہوا اس معاشرے میں لوگ آخرت کے ماننے والے تھے، یہ نہ سمجھے اکثریت ماننے والوں کی تھی، کچھ لوگ وہ تھے جو نہیں مانتے تھے، لیکن اکثریت ان کی تھی جو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شفاعت باطلہ کا تصور لے کے آ جاتے تھے۔
فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ غفور رحیم ہے، کریم ذات ہے، وہ معاف کر دے گا، اس کی شان کریمی ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں میں دھوکہ پڑا ہوا تھا، ان کی اللہ نے اصلاح کر دی۔ لیکن جو لوگ آخرت کا یقین نہ رکھنے والے ہوں وہ پھر قرآن مجید کی ہدایت سے رہنمائی نہیں پا سکتے۔ بس آخری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہمارے ہاں آج کے زمانے میں ٹیلی ویژن کے اوپر بعض دانشور ہوتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ دانشور ہوتے ہیں جو ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے راستے نکالتے ہیں۔ قرآن مجید نے صاف جو ہے عورتوں اور مردوں کو کی علیحدگی کی بات کی ہے۔ اب جو دانشور یہ کہے کہ جی ہاتھ ملانے میں کوئی بات نہیں ہے اگر نیت ٹھیک ہو، بھائی وہ نیت کون سا تھرمامیٹر سے چیک کریں گے کہ ٹھیک ہے کہ خراب ہے؟ اور مرد کی نیت عورت کے بارے میں ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کا مطلب چیک اپ کرانا چاہیے۔ یہاں تو مطلب یہ تو نیت بدنیت رہنی چاہیے، تبھی نظام زندگی چلے گا، وگرنہ نظام زندگی گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ نارمل بات ہے کہ بدنیتی ہو، یہی نارملٹی ہے۔ اور اس حد تک ہے کہ قرآن نے یہ کہا، مطلب یہاں تک کہ محرم رشتہ داروں کو بھی نگاہ جھکا کے دیکھو، یار آپ کی نیتیں صحابہ سے زیادہ پاک ہو گئی ہیں۔ لیکن جو دانشور یہ کہے کہ ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ہمیں تو روز ملانا پڑتا ہے، تو ہمیں پھر وہ مفتی اچھا لگے گا کہ جو کہے گا حرام ہے، اور جو تم نے ٹچ کیا وہ دوزخ میں گیا، یا وہ علامہ اچھا لگے گا جو کہے گا نہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ مولوی اچھا لگے گا جو کہے گا موسیقی حرام ہے، یا وہ علامہ اچھا لگے گا جو کہے گا نہیں یار یہ ویسے ہی مولویوں نے حرام کھینچ تان کے کر دیے، وگرنہ قرآن میں تو کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں موسیقی کی حرمت کا ذکر ہے۔ یہی معاملہ سود کا بھی ہے، یہی پردے کا، ہر شے کے ساتھ یہی چیز جڑی ہوئی ہے۔ جو ہمیں دنیا کے پٹیاں پڑھائے گا وہ ہمیں اچھا لگے گا، اس کو ہم بڑا علامہ صاحب ہم کہیں گے یہ ہے جس نے دین کو سمجھایا، اس نے دین کو نہیں سمجھایا، یہ ہے وہ شیطان جو آپ کو دین سے دور کر رہا ہے، زخرف القول غرور کے ذریعے سے، اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے، لچھے دار گنڈے دار باتوں کے ذریعے سے۔ اس کو سمجھ لیجئے۔ اور اصل سبب کیا بنتا ہے؟ کیوں؟ آخرت کا یقین نہیں ہے، آخرت کے لیے نہیں جیتے ہیں، دل میں دنیا رچی بسی ہے، تو اس کی باتیں ہمیں بھاتی ہیں، ان کی طرف ہماری طبیعت خود جاتی ہے، وہ اس کی باتیں پسند آتی ہیں۔ تو لا یمسہ الا المطہرون، تو اب مطہر کون ہے، پاک کون ہے؟ جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے۔ یہی وہ شے ہے جسے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض تھا دنیا کی محبت کا، اللہ نے اس مرض میں ان میں اضافہ کر دیا۔ فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں زیغ ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو قرآن کے اندر وہ آیتیں جن میں ایک سے زیادہ معنی ہیں تو وہ اپنے مطلب کے معنی کی طرف وہ جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور یہ اس طرح کے دانشور اسی طرح کی آیات کو پکڑتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے، یہی وہ ہیں جن